ان کا نبی مر گیا ہوگا نا جی، ہمارا تو ہے. سوچتے رہتے ہیں بڑی عجیب عجیب باتیں اکثر مقامات پہ، چونکہ وطن عزیز میں تمام صوبوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بیرون ملک جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور پھر انٹرنیٹ پہ ہر ماہ کی 25 اور 26 تاریخ کو 2 خطاب ہوتے ہیں، وہ تقریباً 46 ملکوں میں جاتے ہیں، اس میں 45 منٹ کے کویسچن ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. تو وہ سارا بڑی مزے کی باتیں سننے کو اکثر مقامات پہ. ایک مولانا صاحب ہیں پورے صرف پنجاب تک ان کی رسائی ہے، باہر ان کو جانے نہیں دیتا. پنجاب میں بھی صرف مخصوص ایک علاقہ ہے جہاں نبی پہ تو موت آ گئی وہ سنتا ہی نہیں، مرنے والا تو سنتا ہی نہیں، جس پہ موت آ جائے وہ تو سنتا ہی نہیں. اور اس پہ دلائل تو علماء دیں گے. میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے اس کویسچن کا جواب دینا ہے کہ نور کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ بات ایک آئی ہے تو عرض کرتا چلوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی تکلیف نہ کریں. باقیوں کے بارے میں فرشتہ لکھ لے گا کہ یہ نہیں مانتے. جی عیسیٰ علیہ السلام مردے، اونچی آواز سے بولیں، مردے زندہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کرتے تھے؟ انجیکشن لگاتے تھے، کوئی ٹیبلٹ دیتے تھے، آپریشن کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ اسے پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر دیتے؟ کیا آپ قبر پہ جا کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، قم امر ہے نا، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. کس کو کہتے تھے؟ مردہ تو سنتا ہی نہیں. اونچی آواز سے تو بول رہے ہیں. میرا خیال ہے آسان سوال کا جواب آپ کو یاد رہ جائے گا کہ مردہ تو سنتا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ اس عقل کے اندھے سے پوچھو کہ تجھے آج اس مسئلے کا پتہ چلا. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتا ہے مردے سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. کہتے جو روح نکل گئی اب حیات ہی باقی نہیں رہ گئی. تو آنا کسی دن پیر صاحب کے پاس، علماء اہل سنت کے پاس، یہ تجھے بتائیں روح کا حیات کا یہ آپس میں رشتہ کیا ہے؟ روح کسی اور چیز کا نام ہے، حیات کسی اور چیز کا نام ہے. تو نے حیات کو روح کے تابع کر رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ قادر مطلق ہے، بغیر روح کے چاہے تو حیات عطا کر سکتا ہے. بخاری شریف میرے سامنے ٹیبل پہ موجود ہے، دارمی شریف موجود ہے، اس کی میں شرح لکھ رہا ہوں. اس پہ میں نے باقاعدہ تقریباً 100 صفحات پہ بات کی ہے. یہاں صرف آپ کی خدمت میں نام ہی لوں گا. وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کے چند دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب سرکار چھوڑ کے ممبر پہ بیٹھے تو رویا وہ تھا یا تیرا باپ تھا وہاں رونے والا؟ کون رویا تھا وہاں؟ سرکار کے ہجر میں، سرکار کے فراق میں. اور یہ رونا ایسا نہیں جو صرف سرکار نے سنا، صدیق اکبر نے سنا، فاروق اعظم نے سنا، عثمان غنی نے سنا، مولا علی نے سنا، حضرت بلال نے سنا، حضرت صہیب نے سنا، عمار ابن یاسر نے سنا، سلمان فارسی نے سنا، ابو ذر غفاری نے سنا، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. 1300 صحابہ کرام کے نام مجھے یاد ہے، کہیں تو میں پڑھنے کو تیار ہوں. تمام نے سنا. سب تلاش کرتے رہے. یہاں ایک بڑی محبت کی بات ہے. رونے والے کے رونے کی آواز آئی نا تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ رونے والا اگر واقعی صحیح رو رہا ہے تو اس کی آواز متاثر کرتی ہے ہر اس شخص کو جہاں تک اس کی آواز جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب کہیں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو فوت تو کسی کا ہوا ہوتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، جب مائیں بہنیں بیٹیاں روتی ہیں، گھر والے روتے ہیں تو جنازہ اٹھانے والے بھی رو پڑتے ہیں. اسی طرح جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، ہم نکاح کر کے بیٹی جانے والی ہوتی ہے تو ماں بیٹی جب گلے ملتی ہیں، بہنیں ملتی ہیں، بہن بھائیوں سے ملتی ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں تو قریب کھڑے ہوئے باقیوں کی بھی آنسو نکلتے تو متاثر ہوتا ہے. ماحول کا اثر قبول کرتا ہے انسان. یہ انسانی معاشرے کے لیے مصدقہ اصول ہے. اب وہ جو رویا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس طرح رویا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے. یہ الفاظ ہے. وہ رویا. اب صدیق اکبر نے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، بھی آواز آ رہی، کون رو رہا ہے؟ فاروق اعظم تو رو نہیں رہے، عثمان غنی تو رو نہیں رہے،
ادھر دیکھا تو وہ نہیں روئے، سب تلاش کرتے رہے۔ میں نے کچھ کہنا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سننے والے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے۔ ویسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے روزانہ 8 گھنٹے لیکچر دینا ہوتا ہے اپنے ادارے میں، تو وہاں جو سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ بے فکر ہو کے بیٹھے رہیں، سبحان اللہ کہیں گے تب بھی میں نے تقریر کرنی ہے، نہ کہیں گے میں نے تب بھی کرنی ہے، مجھے اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ نعرہ رسالت سید حسین احمد مدنی۔ اب توجہ کیجئے گا حضور والا، تلاش کرتے رہے کہ کون رو رہا ہے۔ سرکار ممبر سے اترے، آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ تلاش کیا، سیدھا رونے والے کے پاس چلے گئے۔ میں نے شاید کچھ کہہ دیا قبلہ حضور، میں نے کچھ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، بغیر تلاش کیے اپنے ہدف تک، ٹارگٹ تک چلے گئے اور چاہتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا۔ 2 مسئلے واضح ہو گئے، ویسے تو اس پہ کلام کیا جائے تو اس سے 15-20 باتیں بیان ہو سکتی ہیں، مسئلے بیان ہو سکتے ہیں۔ 2-3 باتیں میں عرض کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فریش پوائنٹ ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں جو کچھ سوچتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پڑھاتا رہتا ہوں، سامنے آتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جاتے ہی سرکار نے اسے سینے سے لگایا، کسی اور سمت نہیں گئے، سیدھے اس کے پاس گئے۔ تو کیا ثابت کیا میرے آقا نے؟ تلاش وہ کرتا ہے جو جانتا کچھ نہیں، اور بغیر تلاش کیے اگر کوئی پہنچ جائے تیری مدد کو تو یہ تجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ تجھے بھی جانتا ہے، تجھ تک پہنچنے کا راہ بھی جانتا ہے۔ اور دوسری بات جو اہل محبت ہیں حضرت کے لیے، حضرت جو بیٹھے ہیں علماء، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو میں جب بھی کہتا ہوں، جب بھی پڑھتا ہوں، اس کو میں نے لکھا جب، تو میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا اس میں۔ جاتے ہی سرکار نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب کون اس سے پوچھے، اس لکڑی سے کون پوچھے؟ اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، اور پھر علم نشرح کا سینہ۔ میرا عشق کہتا ہے کہ اس وقت عرش معلا نے صدا دی ہوگی کہ استن حنانا، اے کھجور کی بیکار لکڑی، اپنی قسمت پہ، نصیبوں پہ ناز کر، میں جس کے قدموں کی دھول کو چومنے کے لیے صدیوں سے تڑپ رہا ہوں، وہ تجھے اپنے سینے سے لگائے کھڑا۔ اور پھر کیا مزہ ہے، سرکار پوچھ رہے کیوں رویا، رونے کا سبب کیا ہے تیرا، رونے کا سبب کیا ہے، سرکار اس سے پوچھ رہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سائیں روؤں نہ تو کیا کروں، میری تو اوقات ہی نہیں تھی، جنگل میں پڑا ہوا تھا، جڑ میری نہیں، پھل مجھے نہیں لگتا، پتے مجھ پہ نہیں، یعنی بہار نہیں ہے، حسن نہیں ہے، جمال نہیں ہے، برادری نہیں، یعنی درخت کی برادری جڑ ہوتی ہے اس کی، کہا وہ پہلے کٹ گئی، حسن و جمال جوبن کچھ بھی مجھ پہ نہ رہا، خزاش نہ ہو گیا، اور یوں آہستہ آہستہ دیمک مجھے چاٹنے لگی، ٹیڑھا میڑھا ہوں، کوئی لے جانا نہیں چاہتا تھا، مارکیٹ ویلیو کوئی نہیں تھی، یہ تو آپ کے غلاموں نے کرم کیا، یہاں لا کے رکھ دیا۔ حضور روتا اس لیے ہوں، اگر آپ نے چھوڑ ہی دینا تھا تو 4 دن پیار کیوں کیا تھا، پھر یہ اتنا قرب کیوں عطا کیا تھا، آپ نے میرے ساتھ ٹیک کیوں لگائی، حضور یہ اتنا قریب نہ کرتے، اب پھر بیکار ہو گیا ہوں، مجھے اٹھا کے پھینک دیں گے کسی چولہے میں جا کے، جناب یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایسا ہے نہیں، اس کا فلاں راوی مجہول ہے، فلاں مستور الحال ہے، کلام میں اضطراب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، چلو قرآن پاک سے نہ پوچھ لیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ حضور یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں دیکھ لیتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بیٹے کی جب ولادت ہونے والی ہے، 25 نمبر کی آیت 25 نمبر کی آیت ہے،
آپ جا کے کسی کھجور کے درخت کی جڑ میں گڑھا تھا بہت بڑا، وہ بھی سوکھا ہوا بوڑھا، خزاں رسیدہ، کچھ نہیں تھا اس میں، اجڑ چکا تھا، جڑ اتنی کھوکھلی ہو چکی تھی کہ بندہ اندر بیٹھ سکے۔ آپ تشریف لے لیں، اب ضرورت تھی اس وقت آپ کو کہ کوئی پانی پلائے، کوئی کھانا کھلائے، انرجی کی ضرورت تھی، وٹامن کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالی نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ، حُزِّي إِلَيْكِ۔ میری اوقات تو کوئی نہیں کہ میں اس پہ کیا کلام کروں گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ، اسے اپنی طرف ہلا۔ اٹھے نا، کوئی پہلوان بیٹھا ہوا ہے، یہ درخت ہے سامنے آپ کے، اس کو بالکل نیچے زمین کے پاس اس کا تنا پکڑ کے ہلا دیں، ذرا مجھے ہلا کے دکھائیں۔ وہ گڑھے میں بیٹھی ہوئی نا، ہاتھ اٹھائیں گی تو نیچے ہی جائے گا نا، اس درخت کے بالکل تنے کے قریب جہاں سے اس کا تنا شروع ہوتا ہے وہاں جائے گا، وہاں سے پکڑ کے ہلا دیں، کوئی اٹھے۔ تو اس کی مثل نہیں بن سکتا جو نبی کو جنتی ہے، نبی کی مثل کیسے بن جائے؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ادھر کو دھکا دے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی طاقتور چیز کو گرانا چاہتا ہے نا تو وہ آؤٹ سائڈ پہ دھکا دیتا ہے، ادھر نہیں کر سکتا، ادھر اس کی طاقت نہیں لگتی پوری، وہ آؤٹ سائڈ پہ دھکا دے گا اسے گرانے کے لیے۔ تو رب نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ، اسے ادھر نہ دھکا دے، اپنی طرف۔ تو نے دھکا دے دیا تو کس در پہ جائے گا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، فیض رضا، فیض رضا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ، اور ہلا اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس بوڑھے درخت کو، کھجور کے جو خزاں رسیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو ساقط علیک، گریں گی تجھ پر، رطباً جنیا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں۔ آپ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگ کر پیچھے بعد میں ہٹا، خزاں گئی، باہر آ گئی، ٹہنیاں نکل آئیں، اس کو شگوفے لگ گئے، بور لگا، پھل لگا، پک گیا، ہاتھ لگ کے پیچھے بعد میں ہٹا، یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ پیچھے ہٹا، کھجوریں آپ کی گود میں گریں، تو ساقط علیک، تجھ پر گریں گی، ادھر نہیں، کسی اور طرف نہیں، تجھ پر، تیری گود میں آئے گی، رطباً جنیا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہاتھ لگا دے تو سوکھا ہوا کھجور کا تنا ہرا ہو سکتا ہے، زہرا کا بابا ہاتھ لگا دے، سرکار ہاتھ لگا دیں، تو پھر تو روایت تلاش کرتا ہے، قرآن اس کو بیس فراہم کرتا ہے، تو بھاگے گا کہاں؟ ہم تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے، ہم سے پوچھتے ہیں کیا لینے جاتے ہو مرشد کے پاس، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کیا ملتا ہے، یہ کیا ملتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے ہاتھ لگے تو اجڑے ہوئے بھی آباد ہو جائے، اور ہاتھوں کا فیض تیری نیچر میں شامل ہے۔ تصوف پہ بات کرنے کا اہل تو نہیں ہوں، ہاتھوں کا فیض یہ تیری نیچر کے اندر شامل ہے۔ زمین کو کن کہہ کے بنایا، آسمان کو کن کہہ کے بنایا، عرش اعظم کو کن کہہ کے بنایا، ستارے سیارے جو کچھ بھی بنا رب نے کن کہہ کے بنایا، تجھے کن کہہ کے نہیں بنایا۔ لما خلقت بیدیا، تجھے اپنے ہاتھوں کا فیض دے کر بھیجا ہے، تو نیچر میں ہاتھوں کا فیض لے کے آیا ہے، یہاں ہاتھوں کا فیض مان نہ مان تیری مرضی۔ یہ آج تو جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے، یہ ہاتھ بھی تو اسی کے فیض یافتہ ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو مارکیٹ میں ماشاءاللہ بہت کچھ مل جاتا ہے آج کل۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا تو چاہے تو لگا دوں، تیرا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جس کو زہرا کا بابا آباد کر دیتا ہے اسے کوئی اجاڑ سکتا نہیں۔
جس کو سرکار خیرات عطا کرتے ہیں۔ آگے چلیے، اس نے کہا جی نہیں میں نے اب یہاں نہیں رہنا، یہاں رہنے والی بات نہیں، کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا جنت میں۔ تو کہا ٹھیک ہے تجھے جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ مولوی نبی کچھ کر تو نہیں سکتا، جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ مولوی کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی کچھ کر نہیں سکتے نا، جنت میں کیسے لے جائے؟ اتھارٹی کچھ نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آگے سانس ٹوٹ جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، اللہ ماشاء اللہ بھی پڑھنا، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اور قل قالا یقولوں کے بعد مولانا بتا عبارت کا مرجع ضمیر کس طرف جائے گا؟ قل کے بعد اللہ کہتا ہے اے نبی یہ بات میں نے نہیں کہنی، آپ کہہ دیں۔ میں نے نہیں کہنی، اگر اس نے کہنی ہے تو ڈائریکٹ کہہ دینا، یہ قل کہہ کے کہلوا رہا ہے نا کہ یہ تیری بات ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا، میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مولوی کہتا ہے جب نبی اپنی جان کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا تو باقیوں کو کیا کرے گا؟ میں نے کہا مولانا نفع ولا ضرا پہ نہ کلام ختم ہوا، نہ آیت ختم ہوئی، نہ قرآن ختم ہوا، نہ سورت ختم ہوئی، آگے پڑھنا اللہ ماشاء اللہ، کہا میں ذاتی طور پہ مالک نہیں ہوں، اگر ہوں تو اتنا جتنا وہ چاہتا ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے نبی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کے چاہنے، بغیر اللہ کے چاہے نہیں۔ تو کہا جی جنت میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جنت کی لوکیشن کیا ہے؟ اس کا محل وقوع دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے، سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم کے اندر خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ نے جنت کا محل وقوع بیان کیا، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ لوکیشن کے اعتبار سے 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہی کے پاس ہے جنت، اور یہ بے اوقات سا